عرش و کرسی کیا ہے؟ قرآن مجید کے مفسرین نے آیات و روایات سے استفادہ کر کے عرش و کرسی کے بارے میں کئی معانی کا احتمال دیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ عرش و کرسی ایک ہی چیز کے دو نام اور دونوں نام ایک ایسے مقام کے کنایا ہے جو تدبیر کائنات کے امر کا سرچشمے ہے۔ بعض دوسرے مفسرین اس کے بارے میں مندرجہ ذیل اعتقاد رکھتے ہیں۔ ایک، کرسی سے مراد علم الہی کا دائرہ اور نفوذ ہے، یعنی خداوند متعال کا علم تمام اسمانوں اور زمینوں کا احاطے کیے ہوئے ہے اور خداوند متعال کے علمی نفوذ کے قلمرو سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ دو، عرش و کرسی تدبیر الہی کا مقام و سلطنت ہے، لیکن کرسی تمام عالم مادہ پر جس میں زمین، ستارے، کہکشاں اور بادل شامل ہے، خداوند متعال کا قلمرو اور نفوذ ہے، اور عرش عالم اروا فرشتون اور ماورائے فطرت پر خداوند متعال کا قلمرو اور نفوذ ہے۔ تین، عرش ایک خاص اور حقیقی مخلوق ہے، نہ کہ مقام ربوبیت کا کوئی کنایا، اور کرسی آسمانوں اور زمین سے ایک وسیع تر مخلوق ہے جو انہیں ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ چار، بعض آیات کے مطابق عرش ایک حقیقی مخلوق ہے اور بعض دوسری آیات کے مطابق عرش کا معنی صرف کنایا سے تعبیر ہے۔ تفصیلی جوابات۔ لغت میں عرش کے معنی تخت، تخت شاہی اور رب العالمین کا تخت ہے جس کی تعریف ممکن نہیں۔ عرش حقیقت میں ایک ایسی چیز ہے جس کی چھت ہو اور اس کی جمع عروش ہے۔ بادشاہ کی نشیمن گائے کو بھی عرش کھا جاتا ہے، یہ اس کی بلندی کے اعتبار سے ہے۔ کرسی یعنی تخت، علم، دانش، مک، خداوند متعال کی قدرت اور اس کی تدبیر۔ قرآن مجید میں آسمان و زمین اور جو کچا ان کے درمیان ہے، ان کے علاوہ عرش و کرسی کے نام سے ایک مخلوق ہے۔ عرش و کرسی کے لفظ کے مفہوم کے بارے میں قرآن مجید کے مفسرین نے قرآن مجید کی آیات اور ائمہ معصومین سے نقل کی گئی روایات کی روشنی میں کئی احتمالات بیان کیے ہیں جو حسب ذیل ہے۔ بعض مفسرین نے احتمال دیا ہے کہ عرش و کرسی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، عرش سلطنت و قدرت کے تخت پر دلالت کے اعتبار سے اور کرسی برتری، تخت، حکومت اور فرمان روائی کے مرکز کے اعتبار سے۔ دونوں تعبیریں ایک ایسے مقام کے بارے میں کنایا ہے جو کائنات کی تدبیر کا سرچشمے ہے۔ عرش، تخت و سریر کے معنی میں قرآن مجید میں 4 بار استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں عرش الہی کے بارے میں 21 بار اشارہ ہوا ہے۔ یہ اشارے غالباً استاری ہیں اور عرش سے مربوط آیات قرآن مجید کی اہم متشابہات ہیں، لیکن عرش الہی سے متعلق احتمالی معانی حسب ذیل ہے۔ ایک، شاید عرش سے مراد وہی الہی سلطنت و تدبیر کا مقام ہو، خاص کر قرآن مجید میں اغلب مقامات پر لفظ عرش کے بعد تدبیر اس کے مانند الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اسی پھر تخت پر قرار پا کر کائنات کے کام کی تدبیر شروع کی۔ دو، دوسرا احتمال یہ ہے کہ عرش ایک خاص اور حقیقی مخلوق کا نام ہو جیسے اور وہ عظیم عرش کا مالک ہے کہ خداوند متعال کی رب العرش کے کر تعریف کی جاتی ہے۔ بظاہر اس آیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عرش ایک ایسی مخلوق ہے جس کا رب خداوند متعال ہے۔ اس یا شریفہ کے پیش نظر کے عرش کو اٹھانے والے اور اس کے گرد طواف کرنے والے فرشتے اپنے پروردگار کی تسبیح و حمد بجا لاتے ہیں، بعید نہیں ہے کہ عرش ایک حقیقی مخلوق ہو۔ تین، عرش کے معنی کے بارے میں تیسرا احتمال 2 معانی کے درمیان جمع اور آیات کی تفصیل ہے، یعنی بعض آیات کی روشنی میں عرش ایک حقیقی مخلوق ہے اور بعض آیات کے مطابق عرش کا معنی ایک کنایا سے تعبیر ہے۔